ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے۔ کتنا پیارا دین ہے جو ہمیں صاف ستھرا، فریش، خوبصورت، اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان خود کو بہت خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھے کپڑے، اچھا پہناوا، اچھا جسم، اچھی گاڑی، ہر چیز اچھا۔ اور یہ انسانی نیچر بھی ہے کہ جب وہ اچھے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں، اچھا جوتا نہ پہنا ہوا ہو، خود فریش اپ نہ ہو تو کمفرٹیبل انسان محسوس نہیں کرتا۔ یہ عام ہمارا تجربہ ہے کہ ہمیں کسی سے کام ہو، مجھے وسیم بھائی سے کام ہے، صبح ان کے گھر پہنچ گیا تو یہ مصروف اپنے جو رات کو سوئے ہوئے کپڑوں میں تھے، شلوار قمیض میں جیسے بھی تھے، یہ مجھے ملے اور میں نے کہا کام بہت ضروری ہے وسیم بھائی چلیں، تو یہ کہنے لگے نہیں یار میں نہایا نہیں ہوں، فریش نہیں ہوا، میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں، میرے کپڑے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں، فریش نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے پورا زور لگا لیا کہ بھائی کام بہت ضروری ہے، جلدی جانا، چھوڑ، تیرے کسی کپڑے نہیں دیکھنے تیرے، چل میرے ساتھ۔ تو نے کہا نہیں بھائی صاحب جاؤں گا ضرور آپ کے ساتھ، لیکن پہلے فریش ہوں گا، نہاؤں دھوؤں گا، بنوں گا، کپڑے پہنوں گا جانے والی حرکت والے، تب آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آخرکار بات مجھے ہی ماننی پڑی، تو یہ مصروف بہترین تیار ہوئے، پھر میرے ساتھ فریش ہو کے بہترین یہ گئے۔ کیوں ہوا ایسا کہ انسان کی جسم کے اوپر جب میل کچیل ہوتی ہے، کپڑے اس کی مرضی کے نہیں ہوتے، اس کا بننا سنورنا اس کی مرضی کا نہیں ہوتا، تو وہ انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں جہاں جا رہا ہوں مجھے جانا چاہیے، نہیں، وہ کیا کہیں گے، وہ مجھے جب دیکھیں گے تو کیا محسوس کریں گے، میرے بارے میں یہ بات کریں گے کہ اس کو آنا جانا نہیں آتا، اس کو کپڑے پہننے نہیں آتے، اس کے پاس کپڑے ہیں نہیں ہیں کیا، یہ کس طرح سے ہے، اس نے بال بھی نہیں بنائے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم بہترین ہو کے، فریش اپ ہو کے، میل کچیل سے صاف ہو کے کہیں جانا چاہتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے اور بہترین ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، میں بالکل اس کے حق میں ہوں۔ لیکن میں یہ حدیث بچپن سے سنتا آ رہا، میں یہی سمجھا کہ اس کا کام صرف یہی ہے، صفائی ستھرائی اپنے بدن کی اور کپڑوں کی اور بالوں کی اور جوتے کی اور کپڑے فریش ہونے کی، یہی صفائی ستھرائی بنگاؤ سنگار ہے، نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس سے بھی بڑھ کے ایک بات آگے تھی کہ اپنے باطن کی صفائی۔ اب انسان جب باطن کی صفائی سوچتا ہے تو صفائی سے ہمیں کچھ میل کچیل دماغ میں آتا ہے ہمارے، تو بدن، کپڑے، بال، جوتا، اس سب کی میل کچیل ہمیں نظر بھی آ گئی، سمجھ بھی آ گئی، لیکن باطن کی میل کچیل ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میرے عزیز دوستو، باطن کی میل کچیل ہے جھوٹ، فریب، دھوکہ، نوسر بازی، فراڈ، غیبت، کسی کے ساتھ کچھ ایسا کرنا، کسی کے ساتھ چال بازی کرنا، چالاک بننا، یہ ساری میلیں ہیں ہمارے باطن کی۔ اور انسان یاد رکھیے صاف تب ہوگا جب اس کا ظاہر اور باطن دونوں صاف ہوں گے۔ اس سے پہلے والی جو ہم نے صفائی کی تھی وہ ساری ظاہر کی تھی، جو نظر آتا تھا، اس کے بھائی کپڑے، اس کے بھائی بال، اس کا بھائی جوتا، یہ سب ظاہر تھا۔ لیکن مین صفائی ہمیں ظاہر کی چاہیے، بالکل چاہیے، لیکن مین صفائی ہمیں باطن کی چاہیے۔ جب انسان کی باطن کی صفائی آ جاتی ہے تو یہ ظاہری صفائی چھوٹی پڑ جاتی ہے، چھوڑنے کو نہیں کہا گیا اس کو، لیکن ضروری کس کو کہا گیا یا بڑا کس کو کہا گیا، وہ باطنی صفائی کو کہا گیا۔ میرے عزیز دوستو، باطنی صفائی میں
میل کچیل میں بالکل اسی طرح انسان ایک دن انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے جس طرح سے ظاہری میں کر رہا تھا، جب اس کو ہوش کے ناخن آتے ہیں۔ جب تک وہ ایک پردے میں، ایک کم عقلی میں، ایک دھوکے میں خود کو رکھے ہوئے ہوتا ہے، تب تک اس کو نوسر بازی، فراڈ، دھوکہ بازی، چال بازی، چکر بازی، جتنی بازیاں ہیں یہ ساری تب تک اس کو سمجھ نہیں آتی۔ حقیقت میں وہ سارا اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر میں وہ کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو کسی ایسی جگہ پہ تکلیف دیتے ہیں، اس کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں اس کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے اس بندے کے ساتھ کہ میں تجھے وہاں بھی عزت کروں گا جہاں تجھے عزت کی ضرورت ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر میں نے ایسا کیا تو میں نے در حقیقت اپنے لیے ایک بے عزتی کا مقام کھڑا کر لیا ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے کسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ کیا، چکر بازی کی تو میں تیرے ساتھ کروا دوں گا پھر کسی وقت وہاں پہ جہاں تجھے شدت کے ساتھ اس کی ضرورت ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ باطن کی میل ہے اور اس باطن کی میل کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ عام طور پہ انسان سے حسد کرتا ہے، یہ فلاں چیز اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں؟ وہ گھر، گاڑی، زمین، نوکری، پیسہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے اور کبھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ تو نے اس کو دیا، مجھے بھی دے، اس کو تو اور دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں پہ حسد نہیں رہتا، وہ اللہ سے مانگنے کا ایک آپ کا ڈھنگ بن جاتا ہے اور پھر دوڑ آپ کی رشک کی طرف لگ جاتی ہے۔ دیکھیے، رشک اور حسد تقریباً ایک طرح کی چیزیں ہیں لیکن بالکل مختلف معنی کے ساتھ۔ حسد میں ہم نیگیٹیوٹی میں کہہ رہے ہیں اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، رشک میں ہم کہہ رہے ہیں یہ اعمال میں مجھ سے آگے ہے، میں اس سے آگے کیوں نہیں، یہاں اس سے میں چھین لوں، یہاں میں کچھ کر لوں۔ جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ہم نے بارہا بار سنا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال کی ضرورت تھی جنگ کے زمانے میں، صحابہ اکرام کو کہا لے آؤ اکٹھا کر کے، تو سب صحابہ اکرام نے اپنا پورا زور لگا لیا۔ دل میں خیال آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم و بیش کہ آج حضرت ابوبکر صدیق کے حالات کچھ پتلے ہیں، مال اس کے پاس تھوڑا ہے، میں اتنا مال لے جاؤں کہ آج میں جیت جاؤں اعمال میں، نیکی میں۔ دنیا والی بلے بلے نہیں چاہیے تھی، اعمال اور نیکی والی چاہیے تھی، لے کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا لائے ہو؟ کہا جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں آدھا لے آیا ہوں۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ کوئی تھوڑا سا نہیں تھا، اس وقت کے وہ کوئی 50 لاکھ ان کی کرنسی کا جو بھی تھا وہ تھا، اتنی بڑی اماؤنٹ تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کی حالت کیا تھی کہ آپ نے بدن کے کپڑے بھی اتار کے اس مال کے اندر ڈالے ہوئے تھے، ٹاٹ لپیٹا ہوا تھا۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اتنا لاوارث تو نہیں ہوں کہ میرے گھر میں کچھ نہ ہو، میں پیچھے اللہ اور اللہ کے نبی کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ عام لوگ کہہ بھی جاتے ہیں کئی دفعہ جی کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے آیا ہوں، لیکن ان کا جواب یہ نہیں تھا، کہا کہ میں اتنا بھی لاوارث نہیں ہوں، میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے محبوب کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو یہ رشک تھا، یہ کچھ دینے کا تھا۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم حسد سے بچیں، کسی کی پوزیشن سے، کسی کی نوکری سے، کسی کے دولت سے، کسی کی گاڑی سے، کسی کے گھر سے، کسی کے دفتر سے، کسی کی عزت سے، جو اس کے پاس ہے اس سے ہم حاسد نہ ہوں۔ ہم کہیں اللہ تو اس کو اور دے، مجھے بھی دے، اللہ کے خزانے کون سے چھوٹے ہیں؟ جی ہاں، سوال مس نے یہ کیا کہ یہ انسانی فطرت ہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ
ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم دھوکہ بھی کرتے ہیں، ہم فراڈ بھی کرتے ہیں، ہم نوسر بازی بھی کرتے ہیں، اور سارے برے کام ہم کرتے ہیں۔ آج سے خود کو یہ بات پکی سمجھا دیجئے کہ یہ آپ کا دشمن آپ سے کرا رہا ہے، آپ نہیں کر رہے۔ یہی تو مقابلہ ہے رحمان کی ٹیم کا اور شیطان کی ٹیم کا۔ تو جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اور سوچ لیا کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو رہا ہے، وہ صحیح کرنے کا پہلا دن ہوگا آپ کا۔ فطرت کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ عام سینٹنسز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فطرت چینج نہیں ہوتی، پالش ہو جاتی ہے۔ بہتر آپ کر سکتے ہیں اس کو، اور جس کام کے لیے آپ چل پڑتے ہیں اللہ اس کے لیے آپ کے لیے حالات سازگار فرما دیتے ہیں۔ جس دن آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، میں اپنے گھر میں یہ بات کرتا ہوں، خصوصاً مس نے یہ سوال کیا، مس کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن خواتین میں غیبت کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن خواتین میں بہت ہوتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک سے پوچھا اپنی قربت والی سے کہ کیوں کرتی ہے، انہوں نے کہا ویلی ہوتی ہے، کام ہی کو نہیں ہوتا اور تو وقت کو کاٹنے کے لیے کر لیتی ہیں۔ تو بھائی ایسی برائی سے بچیں۔ جس دن انسان نے، میں اپنے گھر میں یہ ایکسرسائز کرتا ہوں کہ میری ماں، میری بیوی، میری بھابیاں جب کٹھی بیٹھی ہوتی ہیں تو جو نہیں ان میں سے ایک ہوتی ہے اس کی ہو رہی ہوتی ہے، تو میں وہاں کہہ دیتا ہوں اچھا وہ آئے گی تو میں بتا دوں گا۔ کوشش کرنی ہے ہر انسان نے۔ جب انسان پازیٹیو کی، رحمان کی ٹیم کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کائنات کی ساری سورسز اس کے حق میں ہو جائیں گی، اللہ اس کام کو کرنا آسان فرما دیں گے۔ جی ران صاحب، جی جب آپ پھر بات بتائیں گے تو پھر آپ نہیں کریں گے۔ سوری دوبارہ سوال۔ جب وہ باتیں کر رہی ہیں تو جس کے خلاف کر رہی ہیں، جب آپ اس کو بتائیں گے تو کرنے والوں کی غیبت آپ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں، لیکن بات مولانا صاحب نے بڑی زبردست کی کہ جب میں اس کو بتاؤں گا تو میں بھی کہیں غیبت نہ کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے ایک تو اس کو کبھی بتائی نہیں آج تک، اور ایک میرا مقصد وسیم بھائی والا جواب ہے کہ ان کو ڈرانا اور روکنا ہے۔ اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں تو رفتہ رفتہ ہمیں اس کا فائدہ ہوتا جائے گا، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ کبھی بھی اللہ کی ٹیم والوں کو نقصان نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ہمیشہ نقصان جو شیطان کی ٹیم ہے اس کو ہوتا ہے، اور وہ صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، انسانوں کا دشمن ہے۔ جس طرح سے ہم نے عام معاملات میں دیکھا ہے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے جن کے پانی کا آیا تھا طوفان، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو کئی سو سال تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے بات نہ مانی، تو اللہ کے نبی کبھی بھی اللہ سے گلہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، سوائے 2 نبیوں کے جنہوں نے اللہ کے ہاں معذرت اختیار کر لی کہ میں نہیں کر سکتا، اللہ اب ان پہ تو ہی کچھ کر سکتا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام اور ایک حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا اللہ کے نبی کی سفارش پہ، تو سب کچھ تباہ و برباد ہونے کے بعد کشتی جب جا کے کنارے لگی، حضرت باہر آئے اللہ کے نبی تو دیکھا کہ شیطان ہنس رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اللہ ان کے دل میں اسی وقت خیال ڈال دیتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی، اس شیطان نے مجھ سے انسان مروا دیے۔ تو وہ شیطان اللہ کے نبیوں سے ایسے کام کروا دیتے ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، ہم نے جتنی بھی باتیں کی، اگر ہم میں سے کوئی ایک بات میں اور آپ آج سے اس وعدے تہیے کے ساتھ شروع کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے، انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔